کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آج جس کتاب کو آپ سماعت فرمائیں گے اس کا نام ہے لہوف۔ امام حسین علیہ السلام کی سوانح حیات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ مؤلف کا نام ہے سید بن طاؤس، مترجم ہیں مظہر حسین حسینی، ناشر عباس بک ایجنسی رستم نگر لکھنؤ، کمپوزنگ سید محمد قاسم رضوی اور سید محمد علی رضوی، نظر ثانی سید اظہر حسین شیرازی، تاریخ اشاعت جون 2002۔ عرض ناشر: فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں 72 سرفروشوں کا قافلہ جس ماحول سے گزرا وہ ایک تاریک ماحول تھا۔ انسان سے اس کی ازلی طاقتیں سلب کی جا رہی تھیں، فکر و نظر پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے، آزادی خیال و گفتار چھینی جا رہی تھی، ضمیر انسانی پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا جا رہا تھا۔ یزید پرستوں کے احساسات مردہ ہو چکے تھے، قلب و جگر سیاہ پڑ چکے تھے، ہر طرف ظلم و تشدد، شر و فساد اور فتنہ پردازی کا دور دورہ تھا۔ لوگ حکومت وقت سے مرعوب تھے، سکوں کی کھنک سے حق کی آواز دبائی جا رہی تھی، سونے چاندی کی چمک دمک نے ضمیر فروشوں کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ عیش و طرب کی محفل، شراب کے چلتے ہوئے جام اور حکمرانوں کی بے راہ روی نے بڑے بڑوں کو گمراہی کے غار میں دھکیل دیا تھا۔ اللہ کی عظمت اور جلالت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، نبی کا دین تباہ و برباد ہو رہا تھا اور شریعت پامال ہو رہی تھی۔ حالات کے ایسے موڑ پر یہ صرف کربلا والوں کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے جبر و تشدد، ظلم و استبداد اور مصائب و آلام کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، بلکہ اس کا مقابلہ صبر و تحمل سے کرتے رہے، یہاں تک کہ خود مٹ گئے، لیکن آزادی ضمیر کے پاکیزہ جوہر کو ناپاک ہاتھوں تک پہنچنے نہ دیا۔ اپنی جانیں قربان کر دیں مگر ذلت کے آستانے پر جھکنا گوارا نہیں کیا۔ فنا ہو گئے مگر اپنی حریت پسندی اور آزادی پر آنچ نہ آنے دی۔ کربلا کی تاریخ میں ایثار و قربانی، عزم و ثبات اور ہمت و استقلال کے جو نمونے ملتے ہیں ان کی مثال ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف باطل کی جبروتی طاقتیں، کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے، ظلم و تشدد کے بھیانک طوفان اور شرک و ملامت کی آندھیاں تیزی سے اپنا کام کر رہی تھیں، تعصب و تنگ نظری، بغض و حسد اور خونریزی و غارت گری کا ناپاک جذبہ کار فرما تھا، اور دوسری طرف حق کے فدائی، ایمان کے پجاری، انسانیت کے محافظ، زندگی کی قدروں کے پاسبان اور موت کے شیدائی، حق و صداقت کی بجھتی ہوئی شمعوں کو اپنا خون جگر دے رہے تھے۔ تو دوسری طرف ٹڈی دل فوج کی شکل میں لاکھوں جانور نما انسان پیغمبر اسلام کی 23 سالہ محنت کا چراغ گل کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ایک طرف طاقت تھی تو دوسری طرف صداقت، ایک طرف موت تھی تو دوسری طرف حیات، ایک طرف جنگ کی پوری تیاری تھی، کثیر التعداد لشکر تھا، شقیق القلب لوگ تھے، شاہی خزانہ تھا، اسلحوں کی باڑ تھی اور رسد کی فراوانی تھی، تو دوسری طرف چند بھوکے پیاسے اور غریب مسافر، اور ان میں بھی کچھ عورتیں، کچھ معصوم بچے اور کچھ ضعیف العمر افراد، ان کے پاس نہ جنگ کا سامان، نہ رسد کا انتظام اور نہ سواری کی فراہمی۔
دنیا جانتی ہے کہ کربلا والے ظلم کی بھیانک طاقتوں کا نشانہ بن گئے۔ بے جرم و خطا صرف چند گھنٹوں میں ایک بھرے گھر کا صفایا ہو گیا۔ کسی کے بازو کٹے، کسی کا سینہ چھلنی کر دیا گیا، کسی کے چہرے کی کلیاں جنگ کے شعلوں میں جھلس گئیں، کسی کا سر تن سے جدا کیا گیا، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور کسی کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ انہی حقائق کا آئینہ دنیا مقاتل کی شہرا آفاق کتاب لحوف ہے، جو سید رضی الدین بن موسیٰ بن جعفر طاؤس حسنی المتوفی 664 ہجری کے قلم کا نتیجہ ہے، اور اس مایہ ناز کتاب کا اردو ترجمے کا کام جناب مظہر حسین صاحب حسنی نے انجام دیا۔ ہمیں انتہائی مسرت ہے کہ مومنین کرام کے استفادے کے لیے ہمیں اس کتاب کو شائع کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ عوامی حلقوں میں یہ کتاب مقبولیت حاصل کرے گی۔ والسلام۔ سید علی عباس طباطبائی، عباس بک ایجنسی، درگاہ حضرت عباس، رستم نگر، لکھنؤ۔ فہرست مضامین۔ اس کتاب کی فہرست 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کے عناوین: ولادت امام حسین علیہ السلام، پہلا پرچم، دوسرا پرچم، تیسرا پرچم، معاویہ کی موت اور یزید کا خط، معاویہ امام حسین علیہ السلام کا اپنی شہادت سے باخبر ہونا، مدینے سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی، اہل کوفہ کا امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینا، مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی، ابن زیاد کا والی کوفہ بننا، مسلم ہانی کی پناہ میں مسلم بن عقیل کا قیام، حضرت مسلم اور حضرت ہانی کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کی عراق روانگی، کاروان حسینی کی مکہ سے روانگی، فرشتوں کا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آنا، مومن جنات کا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آنا، امام حسین علیہ السلام کی ابا حرہ سے ملاقات، زہیر بن قین کا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہونا، شہادت قیس بن مسہر، حر بن یزید کا امام حسین علیہ السلام کو روکنا، امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں داخلہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بے چینی۔ حصہ دوم۔ واقعہ عاشوراء، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا پہلا خطبہ، حضرت عباس علمدار کو امان کی دعوت، امام حسین علیہ السلام کی آخری شب، عاشور کی صبح، اشعار کا ترجمہ، عمر ابن سعد کی طرف سے جنگ کا آغاز، حر کی توبہ، بریر بن خفیر، وہب بن جناح کلبی، مسلم بن اوسجہ، عمر بن قرطہ انصاری، غلام سیاہ اور اس کی جنگ، عمر بن خالد سیدادی، حنظلہ بن سعد شامی، نماز ظہر عاشوراء، سوید بن عمرو بن ابی مطاع، شہادت علی اکبر علیہ السلام، شہادت حضرت قاسم علیہ السلام، شہادت طفل شیر خوار، فداکاری و شہادت قمر بنی ہاشم، شجاعت امام حسین علیہ السلام، شہادت عبداللہ بن الحسن، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے آخری لحظات، شہادت کے بعد حالات، خیام کی تاراجی، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بھائی کی لاش پر آنا، تمام لشکر کوفہ پر عذاب، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محشر میں۔ حصہ سوم۔ اسیران کربلا کی کوفہ و شام روانگی، تدفین شہداء اور اسیروں کو کوفہ میں داخل ہونا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ، حضرت فاطمہ بن الحسین کا خطبہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، خطبہ امام سجاد علیہ السلام، دارالامارہ میں اہل بیت کا وارد ہونا، عبداللہ عفیف کی شجاعت و شہادت، اسیران اہل بیت کی کوفہ سے شام روانگی، دروازۂ شام پر اہل بیت کی حالت، ضعیف العمر شامی کی داستان، دربار یزید میں اہل بیت کا داخلہ، خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، دربار یزید میں ایک شامی شخص کی داستان، جناب سکینہ کا خواب،
بادشاہ روم کے سفیر کی داستان، حدیث منہال، پہلی حاجت، تیسری حاجت، اہل بیت کا کربلا میں ورود، اہل بیت مدینہ کے نزدیک، مدینے کے مکانات کی حالت، گریہ امام زین العابدین علیہ السلام، اغلاط نامہ۔ اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں حصہ اول سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ آپ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری اور ایک قول کے مطابق 3 شعبان کو ہوئی۔ بعض کہتے ہیں ماہ ربیع الاول 3 ہجری کے آخر میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں اور روایات بھی موجود ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو جبرائیل 1000 فرشتوں کی معیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے شرف یاب ہوئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے فرزند کو والد بزرگوار کی خدمت میں لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کا نام حسین رکھا۔ جناب ام الفضل کا خواب اور اس کی تفسیر۔ ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں عبداللہ بن بکر بن حبیب سہمی اور حاتم بن صفحہ سے نقل کرتے ہیں کہ جناب عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے ایک رات پہلے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اقدس سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور میری آغوش میں آ گیا۔ اس خواب کی تعبیر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھی۔ حضرت نے فرمایا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میری بیٹی کے یہاں جلد ایک فرزند پیدا ہوگا اور میں اسے دودھ پلانے کے لیے تمہارے سپرد کروں گا۔ چنانچہ وہ مبارک دن آ پہنچا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک فرزند متولد ہوا اور اسے دودھ پلانے کی خاطر میرے حوالے کیا گیا۔ ایک دن میں اس مولود مبارک کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئی۔ حضرت نے اپنی گود میں بٹھا کر چومنا شروع کیا۔ اسی دوران بچے کے پیشاب کا قطرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک پر گرا۔ میں نے اس دوران جلدی سے بچے کو حضرت کی آغوش سے جدا کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ رسول خدا نے غضبناک افراد کی طرح فرمایا اے ام الفضل ذرا آہستہ، میرا لباس دھویا جا سکتا ہے لیکن تم نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے حسین علیہ السلام کو اسی حالت میں چھوڑا اور کمرے سے باہر پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو دیکھا رسول خدا رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ دیر پہلے جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ علماء و محدثین سے منقول ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 1 سال کے ہوئے تو رسول خدا پر خدا کی طرف سے 12 فرشتے نازل ہوئے جن کے چہرے سرخ تھے اور ان کے پر و بال کھلے ہوئے تھے۔ عرض کرتے ہیں اے محمد وہی ظلم و ستم جو قابیل نے حابیل پر کیا تھا آپ کے فرزند حسین علیہ السلام پر بھی کیا جائے گا، اور جس طرح حابیل کو اس کا اجر دیا جائے گا اسی طرح آپ کے حسین کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا، اور حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو وہی عذاب دیا جائے گا جو حابیل کے قاتلوں کو ملے گا۔ اسی اثنا میں آسمانوں کے تمام مقرب فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پر رسول خدا کی خدمت میں تعزیت عرض کی، اور وہ مقام جو خداوند کریم نے شہادت کے عوض میں امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا اس کی خبر پہنچائی، اور حسین علیہ السلام کی قبر کی تربت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اسی دوران رسول خدا نے دعا فرمائی کہ اے خدا جس نے میرے فرزند حسین علیہ السلام کو اذیت پہنچائی اسے ذلیل و خوار فرما، اور انہیں قتل کر جو حسین علیہ السلام کو قتل کریں، اور اس کے قاتل کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ فرما۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں جبرائیل کا خبر دینا۔ جب امام حسین علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو پیغمبر اسلام کو ایک سفر درپیش ہوا۔ دوران سفر اچانک رک گئے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا مجھے ابھی جبرائیل نے اسی زمین کے بارے میں خبر دی ہے کہ شط فرات کے قریب شط فرات قریب ہے کہ جس کا نام کربلا ہے، اسی سرزمین پر میرے فرزند حسین کو شہید کیا جائے گا۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ ان کا قاتل کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا نام یزید بن معاویہ ہے۔ گویا کہ میں ابھی حسین کی قتل گاہ اور مقام دفن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر سے غمگین لوٹے اور منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو نصیحت، پھر اپنا داہنا ہاتھ امام حسن اور بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا اور اپنا چہرہ یہ مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگی، خداوندہ محمد تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر ہے، اور یہ دونوں میرے اہل بیت اطہار اور برگزیدہ ذریت میں سے ہیں، اور ان کو اپنی امت میں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ خدایا شہادت کو اس کے لیے مبارک فرما اور اسے شہداء کا سردار قرار فرما، اور اس کے قاتلوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سنتے ہی مجلس میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیا اس کے لیے گریہ ازاری کر رہے ہو کہ جس کی نصرت سے تم دوری اختیار کرو گے؟ اس کے بعد مسجد سے باہر آ گئے اور فوراً مسجد میں واپس تشریف لے آئے، لیکن ان کا رنگ متغیر تھا، اور رونے والوں کے درمیان دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، ایھا الناس، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، جو کہ میرے محبوب اور میرے گوشہ جگر ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر تک نہ پہنچ جائیں، اور جان لو کہ بروز قیامت میں ان دو گراں قدر امانتوں کا منتظر ہوں گا، اور میں تم سے اپنے اہل بیت کے بارے میں سوال نہیں کروں گا مگر وہ کہ جس کے بارے میں خداوند متعال کہے گا۔ پس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو اور میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرو، کہ قیامت کے دن تمہاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں میرے اہل بیت کی دشمنی ہو اور تم نے ان پر ظلم ڈھایا ہو۔ یقین کرو قیامت کے دن میری امت 3 گروہ میں ہو کر میرے سامنے پیش ہوگی، ہر گروہ کے ہاتھ ایک پرچم ہوگا۔ پہلا پرچم سیاہ رنگ کا ہوگا کہ ملائکہ اس کو دیکھ کر چیخ و پکار کریں گے۔ اس پرچم کے اٹھانے والے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، ان سے سوال کروں گا تم کون ہو؟ وہ میرا نام بھول چکے ہوں گے، جواب دیں گے کہ ہم اہل توحید اور عرب ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ میں احمد پیغمبر عرب و عجم ہوں، جواب دیں گے ہم آپ کی امت ہیں۔ میں سوال کروں گا میرے بعد اہل بیت اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیں گے ہم نے قرآن کے حق کو ضائع کیا اور اس کی تعلیمات کو ترک کیا، اور آپ کے اہل بیت کو روئے زمین سے نابود کرنا چاہتے تھے۔ میں ان سے اپنا چہرہ پھیر لوں گا اور وہ روسیا اور پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا پرچم سامنے آئے گا، اس علم کی سیاہی پہلے علم کی سیاہی سے زیادہ ہوگی۔ ان سے دریافت کروں گا کہ تم نے میرے بعد 2 بزرگ امانتوں قرآن و اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جواب دیں گے قرآن کی مخالفت کی اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا اور ان کو در بدر پھرایا۔ میں ان سے کہوں گا مجھ سے دور ہو جاؤ، تو وہ اپنے سیاہ چہروں کے ساتھ پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ تیسرا پرچم میرے سامنے پیش ہوگا، اس کے اٹھانے والوں کے چہروں پر نور ہوگا۔ میں ان سے سوال کروں گا آپ کون ہیں؟ جواب دیں گے ہم کلمہ گو اور اہل تقوی اور امت محمد میں سے ہیں۔ ہم میں اہل حق جو دین پر ثابت قدم رہے اور راہ دین سے متزلزل نہیں ہوئے۔ ہم نے اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کیا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو دوست رکھتے تھے۔ ہم نے ان کی پیروی میں کوتاہی نہیں
نہیں کرتے تھے اور ان کے دشمنوں سے جنگ کرتے تھے۔ میں ان سے کہوں گا کہ تم کو بشارت ہو کہ میں تمہارا پیغمبر محمد ہوں اور تم دنیا میں اسی طرح تھے جس طرح اب بیان کر رہے ہو۔ اس کے بعد ان کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا اور وہ خوشحال چہروں کے ساتھ بہشت کی طرف جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ معاویہ کی موت پر یزید کا خط۔ مذکورہ بالا خطبہ تمام ہونے کے بعد مجلس اختتام کو پہنچی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ اسی طرح لوگوں کے گوش گزار رہا اور ہر محفل و مجلس میں شہادت امام حسین علیہ السلام کی داستان کا ذکر ہوتا۔ لوگوں کی نظر میں یہ بہت اہم مسئلہ تھا اور وہ اس واقعے کے رونما ہونے کے وقت کے منتظر رہتے تھے۔ معاویہ ابن سفیان ماہ رجب 60 ہجری کو ہلاک ہوا۔ اس کے بعد یزید حاکم ہوا۔ اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس کو حکم دیا کہ میرے لیے تمام اہل مدینہ بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اور اگر امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر بدن سے جدا کر کے میرے پاس روانہ کر دو۔ ولید نے مروان کو طلب کیا اور اس بارے میں مروان کی رائے معلوم کرنا چاہی۔ مروان نے کہا اس ذلت کو حسین قبول نہیں کریں گے اور یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن میں اگر تمہاری جگہ پر ہوتا اور یہی قدرت و طاقت جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں فوراً حسین کو قتل کر دیتا۔ ولید نے کہا اے کاش میں اس کام کو انجام دینے اور اس ذلت کو اپنے ذمے لینے کے لیے دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ پھر اس کے بعد ولید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کو معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیعت مخفیانہ طور پر نہیں کی جا سکتی، جب صبح ہو تو لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ مجھے بھی دعوت دینا۔ مروان نے کہا حسین کی بات کو نہ مانو اور ان کے عذر کو قبول نہ کرو، بلکہ فوراً ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا لعنت ہو تجھ پر اے زانیہ کے فرزند، کیا تو میرے قتل کرنے کا مشورہ دیتا ہے؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا اور اس بات سے تو نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا۔ اس کے بعد ولید کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا اے حاکم مدینہ، ہم اہل بیت نبوت اور مخزن رسالت ہیں اور ہمارے گھر پر ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ ہماری ہی خاطر خداوند کریم نے اپنی رحمتوں کو لوگوں پر وسیع کیا ہے اور ہماری ہی وجہ سے اس رحمت کا اختتام ہوگا، لیکن یزید فاسق، شرابی، محترم جانوں کا قاتل، اعلانیہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ تم بھی رات گزارو اور ہم بھی رات گزارتے ہیں اور صبح تک تم بھی اس بارے میں بہتر سوچو اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ کون ہم میں سے بہتر اس مقام خلافت کا حقدار ہے۔ یہ بات تمام کر کے امام ولید کے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا اور اس کے خلاف عمل کیا۔ ولید نے کہا لعنت ہو تم پر، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو کہ جس میں میرے دین و دنیا کا نقصان ہے۔ خدا کی قسم اگر دنیا کی تمام بادشاہی بھی مجھے مل جائے تو میں حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بھی حسین علیہ السلام کے قتل کو اپنے ذمے لے، اور جب خداوند کریم سے ملاقات کرے تو اس کے اعمال صالح کا پلڑا بہت ہلکا ہو اور اس کی بخشش محال، اور خدا اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی اور امام حسین علیہ السلام حالات سے آگاہی کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے۔ مروان نے ان سے ملاقات کی اور کہا یا ابا عبداللہ، میں آپ کا خیرخواہ ہوں، میری نصیحت کو سنیں تاکہ سعادت پائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تیری نصیحت کیا ہے؟ بتا تاکہ میں سنوں۔ اس نے کہا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں، کیونکہ یہ آپ کی دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اب دین اسلام کو الوداع کہہ دینا چاہیے کہ جب امت پیغمبر کی خلافت و بادشاہی یزید کے ہاتھوں میں ہو۔ میں نے اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان، ابو سفیان کے خاندان پر خلافت حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور مروان کے درمیان طولانی گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ مروان غصے کی حالت میں چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا اپنی شہادت سے باخبر ہونا۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ بات تحقیقات سے ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کی خبر اور درپیش واقعات سے آگاہ ہو چکے تھے، اور وہی وظیفہ امام حسین علیہ السلام نے ادا کیا کہ جو ان کا وظیفہ تھا۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب غیات سلطان الورا لسکان و اسرا میں بہت سے راویوں کے نام ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک راوی ابو جعفر محمد ابن بابویہ قمی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب امالی میں سند حدیث کو مفضل بن عمر سے نقل کیا۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی نگاہ اپنے بھائی پر پڑی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ جواب دیا کہ میرے رونے کی وجہ آپ پر ظلم و ستم وارد ہونے کی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جو ظلم مجھ پر ہوگا وہ فقط دھوکے سے زہر دیا جائے گا اور اس کی وجہ سے میری شہادت واقع ہوگی، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کائنات کا کوئی دن آپ کی شہادت کی مانند نہیں پایا جاتا، کیونکہ 30,000 کا لشکر جو کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں گے اور ہمارے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، اور وہ آپ کا محاصرہ کریں گے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے اور آپ کا خون بہانے کے لیے اور آپ کی ہتک کرنے کے لیے، آپ کے اہل بیت کو قیدی بنانے کے لیے اور آپ کے مال کو لوٹنے کے لیے آمادہ ہوں گے، اور یہ وہی وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بنی امیہ پر لعنت ہوگی اور آسمان خون برسائے گا اور خاک پھیلائے گا، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، جنگلوں کے درندے، دریاؤں کی مچھلیاں اور آپ کی مصیبت پر گریا کریں گی۔ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تم توبہ کرو، پس اپنی جانوں کو قتل کرو، یہی تمہارا عمل خدا کے نزدیک بہترین عمل ہے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ شہادت کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ شہادت انسان کے لیے ایک عظیم سعادت ہے۔ صاحب کتاب مقتل نے اپنی کتاب میں اسلم سے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت شریفہ کی اس طرح تفسیر فرمائی ہے۔ اسلم روایت کرتے ہیں کہ ہم جنگ نہاوند یا کسی دوسری جنگ میں شریک تھے، ہم مسلمانوں نے اپنی صفوں کو درست کیا اور دشمن بھی ہمارے مقابلے میں صف آرا ہوئے، کسی بھی جنگ میں ایسی طویل و عریض صفیں نہیں دیکھی تھیں۔ اسی دوران مسلمانوں کی صف سے نکل کر ایک مسلمان حملہ آور ہوا تو لوگوں نے کہا، لا الہ الا اللہ، القى نفسہ الی التہلکہ، تعجب ہے اس شخص پر کہ جس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے آمادہ کیا۔ اس وقت ابو ایوب انصاری نے کہا، تم نے اس آیت کی تعویل اس حملہ آور شخص سے کی جو کہ شہادت کا طالب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے چونکہ ہم رسول خدا کی مدد میں مشغول ہوئے اور اپنے اہل و عیال اور مال سے ہاتھ اٹھا لیا اور اپنی ذات کی اصلاح کے لیے کوئی اقدام نہ کیا، یہاں تک کہ ہماری زندگی کے امور درہم برہم ہو گئے، تو اس کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا کہ پیغمبر کی مدد سے دوری اختیار نہ کریں تاکہ اپنی زندگی اور اپنے اموال کی اصلاح کر سکیں، لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ
اگر ہم رسول خدا کی مدد سے گریز کریں اور گھر میں بیٹھے رہیں۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں شاید کچھ کوتاہ نظر جو شہادت کی عظیم سعادت سے ناواقف ہیں یہ خیال کریں گے کہ خداوند متعال ایسی حالت کہ جس میں انسان اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے پسند نہیں کرتا۔ کیا ان کوتاہ نظر افراد نے قرآن حکیم کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں خداوند متعال حکم فرما رہا ہے کہ ایک گروہ اپنے آپ کو قتل کرنے اور اپنے ہاتھوں سے ہی بدبختی اور ہلاکت کی طرف گئے ہیں، اور خداوند کریم کو اپنے اوپر غضبناک کیا، جس کا ہم نے خیال کیا ہے کہ یہ آیت اس کی مخالفت کرتی ہے، اور ہم نے کہا کہ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ کریں گے۔ اور یہ آیت اسی شخص کے لیے نازل نہیں ہوئی کہ جو دشمن پر حملہ کرے اور اپنے ساتھیوں کو دشمن کے ساتھ جنگ پر آمادہ بھی کرے، یا شہادت کے لیے اور آخرت کا اجر پانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرے۔ اور ہم نے کتاب کے مقدمے میں کہا ہے کہ خدا کے اولیاء راہ حق میں تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے نہیں ڈرتے، اور وہ مطالب کہ جنہیں ہم اس کتاب میں نقل کر رہے ہیں وہ اسی موضوع کے حقائق پر پڑے پردوں کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔ مدینے سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی۔ علماء و محدثین امام حسین علیہ السلام کی ولید بن عتبہ اور مروان کے ساتھ ملاقات کی تفصیل کے بعد لکھتے ہیں کہ اس رات کی صبح 3 شعبان 60 ہجری کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بقیہ ماہ شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعد مکے میں رہے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر امام کی خدمت اقدس میں مشرف ہوئے اور عرض کیا آپ مکہ میں ہی رہیں۔ امام نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے امر فرمایا ہے کہ میں اسے انجام دوں۔ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کے گھر سے باہر آئے اور راستے میں کہہ رہے تھے کہ واہ حسینہ۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر امام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان گمراہ لوگوں کی اصلاح فرمائیں اور ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ امام نے فرمایا مگر تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا کی پستی تھی کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کے سر کو بنی اسرائیل کی ایک زناکار عورت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا گیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک 70 پیغمبروں کو قتل کرنے کے بعد اپنے معاملات میں اسی طرح سے مشغول ہو جاتے تھے کہ گویا کوئی ظلم ہی انجام نہ دیا ہو؟ لیکن خداوند متعال نے انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں مہلت دی، اور اسی مہلت کے گزرنے کے بعد ان سے سخت انتقام لیا۔ اے عبداللہ، خداوند کریم کے غیظ و غضب سے ڈرو اور میری نصرت کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ اہل کوفہ کا امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینا۔ اہل کوفہ نے جب امام حسین علیہ السلام کی مکہ میں تشریف آوری اور یزید کی بیعت سے انکار کرنے کی خبر سنی تو انہوں نے سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر پر اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں سلیمان بن سرد اس طرح مخاطب ہوئے، اے شیعو تم نے سنا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا اور اس کا بیٹا یزید اس کا جانشین بنا، اور نیز یہ بھی تم جانتے ہو کہ حسین ابن علی علیہ السلام اس کی مخالفت کی ہے اور بنی امیہ کے ستم گاروں کے شر سے بچنے کے لیے خانہ خدا میں پناہ لے رکھی ہے۔ تم ان کے والد گرامی کے شیعہ ہو اور آج امام حسین علیہ السلام تمہاری نصرت کے نیاز مند ہیں۔ اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ ان کی مدد کرو گے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو گے تو اپنی آمادگی کا اظہار کرو اور امام کو خط کے ذریعے اطلاع دو۔ اگر تم ڈرتے ہو کہ تمہارے اندر سستی و غفلت پیدا ہوگی تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو اور انہیں فریب نہ دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت امام حسین بن علی، سلیمان بن سرد خزاعی، مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد، حبیب ابن مظاہر، عبداللہ بن وائل اور ان کے بعض مومنین و شیعوں کی طرف سے۔ سلام کے بعد ہم خداوند کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے والد گرامی کے دشمن کو ہلاک کیا۔ وہ ایک
ایسا ظالم اور خونخوار شخص تھا کہ جس نے امت مسلمہ کی حکومت پر ظلم و ستم کے ساتھ قبضہ کیا، مسلمانوں کے بیت المال کو غصب کیا اور ان کی رضامندی کے بغیر حاکم بن بیٹھا، اور نیک لوگوں کو تحقیر کیا اور فاسق و فاجر لوگوں کو چھوڑ دیا، اور خداوند کریم کے مال کو جابروں اور سرکشوں کے لیے وقف کر دیا، خدا کی رحمت سے دور ہو کر جس طرح قوم سمود دور ہوئی، اور ہمارا اس وقت آپ کے سوا اور کوئی امام و پیشوا نہیں ہے، اور یہ بہت مناسب ہے کہ آپ قدم رنجہ فرما ہوں اور ہمارے شہر میں تشریف لے آئیں۔ امید ہے کہ خداوند کریم آپ کے وسیلے سے ہمیں راہ سعادت کی رہنمائی فرمائے۔ اس وقت کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر قصر دارالامارہ میں ہے، لیکن ہم نماز جمعہ اور نماز پنجگانہ میں حاضر نہیں ہوتے اور نماز عید کے لیے بھی اقتدا نہیں کرتے۔ اگر ہم اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو اسے ہم کوفہ سے نکال کر اور شام کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اے پیغمبر کے فرزند، آپ پر اور آپ کے والد بزرگوار پر ہمارا سلام، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط لکھنے کے بعد اسے بھیج دیا۔ پھر 2 دن کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف 150 کے قریب خطوط روانہ کیے گئے کہ جن میں سے 1، 2 یا 3 یا 4 افراد کے دستخط تھے۔ تمام خطوط میں امام حسین علیہ السلام کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے باوجود ان تمام خطوط کے پہنچنے کے کسی ایک کا بھی جواب تحریر نہ فرمایا، یہاں تک کہ ایک دن 600 خط پہنچے اور اس کے علاوہ اور بھی خطوط متواتر پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اہل کوفہ کی طرف سے آخری خط ہانی بن ہانی سعید بن عبداللہ حنفی کے توسط سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت حسین ابن علی، ان کے والد امیر المومنین کے شیعوں کی طرف سے بعد السلام عرض ہے کہ ہم لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتے۔ یبن رسول اللہ، جلد سے جلد ہماری طرف تشریف لائیں، کیونکہ باغ سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، اور سبز پتوں نے درختوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں تو آپ اپنے لیے ایک تیار و آمادہ فوج پائیں گے۔ والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دوران جن 2 افراد نے یہ خط امام کی خدمت میں پہنچایا تھا، ان سے امام نے پوچھا کہ یہ خط کنہوں نے لکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: یبن رسول اللہ، بھیجنے والوں میں شبس بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن حارث، یزید بن عویم، عروہ بن قیس، عمرو بن حجاج اور محمد بن عمر بن عطارد ہیں۔ مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی۔ مسلم کی روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، رکن و مقام کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی اور خداوند سے اس موضوع کے بارے میں خیریت کی درخواست کی۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو طلب فرمایا اور انہیں تمام کام کی نوعیت سے آگاہ فرمایا، اور لوگوں کے خطوط کا جواب لکھ کر مسلم کے توسط سے روانہ فرمایا، اور اس خط میں ان کی درخواست کو قبول کرنے کا وعدہ کیا، اور اس میں لکھا تھا: میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تاکہ تمہارے مقصد و ہدف کو جان کر مجھے آگاہ کریں۔ مسلم خط لے کر کوفہ آئے۔ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کے خط اور مسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور انہیں مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں مہمان ٹھہرایا۔ شیعہ جوق در جوق مسلم کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور جو گروہ بھی ان کے پاس آتا وہ انہیں امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سناتے تھے، اور خوشی سے ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، یہاں تک کہ 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابن زیاد کا والی کوفہ بننا۔ عبداللہ بن مسلم باہلی، عمارہ بن ولید اور عمر بن سعد نے یزید کو خط لکھا اور مسلم کے کوفہ آنے کی خبر دی اور تقاضا کیا کہ نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے کسی اور شخص کو حاکم بنایا جائے۔
یزید بن عبداللہ بن زیاد کو، جو کہ اس وقت حاکم بصرہ تھا، اسے خط لکھا اور بصرہ کی حکومت کے علاوہ کوفہ کی حکومت بھی اس کے سپرد کی، اور مسلم اور حسین علیہ السلام کے حالات کے متعلق خط میں لکھا اور تاکید کے ساتھ یہ دستور دیا کہ مسلم کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد خط پڑھنے کے بعد فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے بزرگان اور من جملہ یزید بن مسعود نحسلی اور منظر بن جارود عبدی کو خط لکھا تھا، اور اس خط میں انہیں اپنی امداد اور اپنے اوامر کی اطاعت کی دعوت دی، اور اس خط کو اپنے غلام سلیمان کے توسط سے، کہ جس کی کنیت ابا رزین تھی، ان کے پاس بھیجا تھا۔ یزید بن مسعود نے قبیلہ بنی تمیم، قبیلہ بنی حنظلہ اور بنی سعد کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا، اے بنی تمیم، تمہاری نظر میں میرا مقام اور میرا حسب و نسب کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم تم بہت بلند و نیک مقام رکھتے ہو، اور قبیلے کے قیام کا وجود تمہارے ہی دم سے ہے، اور اس کا افتخار تمہارے ہی ساتھ مخصوص ہے۔ تم ہم تمام لوگوں سے شریف اور مقدم تر ہو۔ تو اس نے کہا، میں نے تم کو ایک مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے تاکہ تم سے مشورہ کروں اور مدد لوں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم آپ کو مشورہ دینے میں کنجوسی سے کام نہیں لیں گے اور اپنی آراء کو پیش کریں گے۔ اب تم اپنے مقصد کو بیان کرو تاکہ ہم سنیں۔ اس نے کہا، اے بنی تمیم، جان لو کہ معاویہ مر گیا، اور خدا کی قسم اس کی موت پس تو بے قیمت ہے کہ جس کا کوئی افسوس نہیں، اور جان لو کہ اس کی موت سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا۔ معاویہ نے لوگوں سے بیعت لی تاکہ اپنے بیٹے یزید کو حکمرانی سپرد کرے، اور خیال سے کہ اس کو محکم اور استوار بنائے، لیکن بعید ہے کہ اس طرح ہو۔ خدا کی قسم اس نے بڑی جد و جہد کی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی، اور اپنے مکار دوستوں سے مشورہ کیا، لیکن ذلیل و خوار ہوا۔ اس وقت اس کا بیٹا شرابی و بدکار یزید اس کی جگہ پر بیٹھا ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور بغیر ان کی رضامندی کے اپنے آپ کو ان کا امیر جانتا ہے، جبکہ اس کا حلم و بردباری بہت کم اور دانشمندی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اور راہ حق سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، تو وہ کس طرح امت کی باغ ڈور سنبھال سکتا ہے؟ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جس طرح قسم اٹھانے کا حق ہے، دین کی حفاظت کے لیے یزید سے جنگ کرنا مشرکین سے جنگ کرنے سے بہتر ہے۔ لیکن حسین بن علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو تمہارے پیغمبر کے نواسے، شریف، بلند نسب، خیرخواہ ہیں، ان کی فضیلت قابل تعریف، اور وہ علم کے بحر بے کراں ہیں۔ وہ خلافت کے حقدار ہیں کیونکہ ان کا ماضی اسلام میں سے سب سے زیادہ درخشاں ہے، اور رسول خدا سے ان کی قرابت سب پر عیاں ہے، اور ان کے اخلاق حسنہ کا یہ عالم ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ مہربان اور بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ وہ ایک بہترین رہنما و امام ہیں کہ جن کے وسیلے سے خدا نے تمہارے اوپر اپنی حجت کو تمام کیا اور راہ سعادت کی طرف تمہاری ہدایت کی ہے، لہٰذا تم اپنی نگاہوں کو نور حق سے پھیر نہ لینا۔ سحر بن قیس نے جنگ جمل میں تمہارے دامن کو ننگ و عار کے داغ سے داغدار کر دیا، لیکن آج تم پیغمبر اسلام کے فرزند کی نصرت کر کے اس ننگ و عار کے داغ کو دھو سکتے ہو۔ خدا کی قسم جو لوگ ان کی نصرت میں کوتاہی کریں گے، خداوند کریم اس کی اولاد کو ذلیل اور اس کے خاندان کو کم کرے گا۔ جان لو کہ میں نے جنگی لباس زیب تن اور زرہ کو باندھ لیا ہے۔ جان لو کہ جو بھی قتل نہ ہوا اسے موت تو ضرور آنا ہی ہے، اور اس سے انسان کو نجات نہیں مل سکتی۔ خدا تمہاری مغفرت کرے اور میری باتوں کا مثبت جواب دو۔ بنی حنظلہ نے کہا، اے ابو خالد، ہم تمہاری کمان کے تیر کی مانند ہیں، تم جس نشان پر پھینکو گے نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ ہم تمہارے کاروان کے ایسے شاہ سوار اور سپاہی ہیں کہ جس جنگ میں بھی بھیجو گے
فتح اور نصرت کا صحرا تمہارے سر ہوگا۔ خدا کی قسم تم جیسے بھی خطرناک راستے چلو گے ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، اور ہر وہ سختی کہ جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا ہم بھی اس کا سامنا کریں گے۔ خدا کی قسم ہم ایسی تلواروں کے ساتھ تمہاری مدد اور اپنے جسموں کے ساتھ تمہاری حفاظت کریں گے، جو بھی تم چاہتے ہو وہ اقدام کرو۔ اس کے بعد بنی سعد کے لوگوں نے جواب دیا اور کہا، اے ابو خالد، آپ کی رائے کی مخالفت ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند ہے، لیکن سحر بن قیس نے ہمیں دستور دیا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں، اور ہم نے اسے ہی شائستہ جانتے ہوئے جنگ نہیں کی اور عزت سے رہ رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں مشورے کی مہلت دو تاکہ ہم تم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکیں۔ اس کے بعد بنی تمیم کہنے لگے، اے ابو خالد، ہم نے تمہارے اور تمہارے قبیلے کے ساتھ عہد کر رکھا ہے کہ جس پر تم حملہ آور ہوگے ہم اس پر حملہ کریں گے اور سفر میں تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تمہارا حکم سر آنکھوں پر ہے، تم پکارو ہم لبیک کہیں گے، اور دستور دو تاکہ اس کی اطاعت کریں۔ یزید بن مسعود نے بنی سعد کو مخاطب کر کے کہا، اے قبیلہ یہ بنی سعد، خدا کی قسم اگر تم حسین علیہ السلام کی مدد نہ کرو گے تو خداوند کریم تمہارے درمیان فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا، اور تم ہمیشہ آپس میں دست بے گریباں رہو گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس یوں خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد آپ کے خط کی زیارت ہوئی کہ جس میں آپ نے مجھے اپنی نصرت کے لیے پکارا ہے تاکہ میں آپ کی اطاعت سے بہرہ مند ہوں اور آپ کی نصرت کے وسیلے سے مجھے نجات نصیب ہو۔ یہ یقینی امر ہے آپ ہی لوگوں پر خدا کی حجت ہیں اور اہل جہاں پر اس کی امانت ہیں۔ آپ شجرہ طیبہ احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثمر ہیں، اس کی اصل حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کی شاخ ہیں۔ آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں، آپ کا آنا ہمارے لیے نیک شگون ہوگا، کیونکہ ہم نے بنی تمیم کو آپ کی نصرت کے لیے اس طرح تیار اور آمادہ کر لیا ہے، اور ان کا اشتیاق آپ کی نصرت کے لیے اس قدر بڑھ چکا ہے کہ جیسے شدید پیاسے اونٹ پانی کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور یزید بن مسعود کے حق میں دعائے خیر فرمائی کہ خداوند کریم تم کو قیامت کی وحشت و ہولناکی سے اپنی امان میں رکھے اور تمہیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اور وہ دن کہ جس دن پیاس غلبہ کرے گی آپ کو سیراب فرمائے۔ یزید بن مسعود جو کہ خط لکھنے والا تھا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو کر روانہ ہوا، لیکن بصرہ سے روانگی کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی۔ یہ المناک خبر سن کر بہت گریہ وزاری کی اور بہت زیادہ غمگین ہوا۔ یزید بن مسعود کی امام حسین علیہ السلام کے خط کے مقابل اس طرح کی حالت ظاہر تھی، لیکن منظر بن جارود کے جس کی بیٹی بحریہ ابن زیاد کی بیوی تھی، جب اس نے امام حسین علیہ السلام کا خط دیکھا تو اس خوف سے کہ یہ ابن زیاد کی چال نہ ہو، اس نے خط اور نامہ رساں کو ابن زیاد کے سپرد کر دیا۔ ابن زیاد نے فوراً اس قاصد کو سولی پر چڑھا دیا اور منبر پر چڑھ کر خطاب دیا، اہل بصرہ کو اپنی مخالفت اور بغاوت کرنے سے خبردار کیا۔ اس نے وہ رات بصرہ میں ہی گزاری۔ الصبح اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی کوفہ کے نزدیک پہنچا تو وہاں رکا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ رات کے پہلے حصے میں وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ چونکہ رات اندھیری تھی لہٰذا اہل کوفہ نے خیال کیا کہ امام حسین علیہ السلام ہیں، بنابراین وہ امام کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے نزدیک گئے اور اس کی شناخت کی تو معلوم ہوا کہ ابن زیاد ہے، تو اس کے پاس سے متفرق ہو گئے اور وہ بھی دارالعمارہ میں داخل ہو گیا، اور یوں یہ رات تمام ہوئی۔ الصبح ابن زیاد دارالعمارہ سے باہر آیا اور منبر پر جا کر خطبہ دیا، لوگوں کو یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور اس کی اطاعت کرنے پر انعام کا وعدہ کیا۔